अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। भारतीय शहर बंगलुरु में सिर्फ 40 मिनट की बारिश ने तबाही मचा दी, जिससे कई सड़कें डूब गईं। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले 48 घंटों में दौरान शहर में मजीद तूफानी बारिश की पेशन गोई की गई, जबकि 30 से 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बारिश से शहर की कई सड़कें सैलाब का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा है। शहर में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में कई इलाकों में ओले भी पड़े हैं, जबकि आइंदा चंद घंटों में इसी में मजीद इजाफे के इम्कान हैं। मुल्क भर में नॉर्मल पासपोर्ट का इजरा 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की जेर सदारत अजलास हुआ, जिसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG पासपोर्ट और इमिग्रेशन से मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इस दौरान वजीर दाखिला ने बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द खत्मी शक्ल देने की हिदायत की। इसके अलावा पासपोर्ट को घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला किया गया। वजीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि कैश अदायगी खत्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा, शहरियों को सहूलत मिलेगी। पासपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने और अवामी सहूलत के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला ने बिजनेस पासपोर्ट के अजरा से मुतल्लिक़ अमूर पर काम तेज़ करने की हिदायत की। अफगान तालिबान रजीम ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शहरी आबादी पर हमला कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 29 अप्रैल को अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा से मुल्हका सरहदी इलाके में शहरी आबादी पर गोलाबारी की। अफगान तालिबान की जानिब से फायर किया गया मार्टर गोला शहरी करीम खान और रहमतुल्लाह के घर पर गिरा, जिसके नतीजे में इनके खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इशफाक के मुताबिक अस्पताल में 3 बच्चों समेत 5 जख्मी अस्पताल लाए गए। जंग में मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर हुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए अहम इक़दाम के तहत ई-बाइक्स, व्हील चेयर्स और हियरिंग एड्स तकसीम किए गए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आमिर महमूद और दीगर अफसरान ने खुसूसी अफराद में सहूलियात तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर के मुताबिक ज़िला भर में 5000 से ज़ायद अफराद हिम्मत कार्ड के जरिए सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि हुकूमत का मकसद खुसूसी अफराद को खुद मुख्तार बनाना है। मुस्तफ़ीद अफराद ने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को सराहते हुए इसे अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली करार दिया। शकरगढ़ थाना सिटी के इलाका बदोवाल जंगल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, जबकि इसका साथी फरार हो गया। काउंटर क्राइम डिपार्टमेंट पंजाब के मुताबिक डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवाबी कार्रवाई की गई। हलाक होने वाले डाकू की शिनाख्त कर ली गई। मुलजिम मंशियात के मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने मौका से एक पिस्तौल और गोलियां बरामद करके फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। खानपुर में कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया ने खानपुर का दौरा किया और सिटी पार्क का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। दौरे के दौरान उन्होंने DC रहीम यार खान, ज़हीर अनवर और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफसर खेरा के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और कैडेट कॉलेज का भी मुआयना किया। कमिश्नर इरफान अली ने खुली कचहरियों में शहरियों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी और मेरिट पर हल करने की हिदायत की। उन्होंने कैडेट कॉलेज के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने और अवामी सहूलियात के मेयार को बेहतर बनाने पर जोर दिया। मेलसी में गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज में मार्काए हक के हवाले से सेमिनार, वाक और पोस्टर पेंटिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तकरीबात में तलबा और तालिबात भरपूर शिरकत करते हुए हुब्बुल वतनी के जज्बात का इजहार किया और मुख्तलिफ तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज में तकरीब की क़यादत प्रिंसिपल मियाँ मोहम्मद अतहर, जबकि गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल फरीहा रियाज ने की। मुकर्रिरीन ने कहा कि ऐसी सरगर्मियाँ नौजवान नस्ल में कौमी शऊर और यकजहती के फ़रोग़ का ज़रिया है, जबकि तलबा ने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म का इज़हार किया। नौशहरा अफरोज़ के निजी स्कूल में तालीमी साल 2025-26 की सालाना अवार्ड तकरीब जोशो खरोश के साथ मुनक़िद हुई, जिसमें नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए गए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि तलबा ने टैबलोज, कौमी नग़मे और सकाफ़ती प्रोग्राम पेश करके महफिल को रंगीन बना दिया। वालिदैन, असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और तलबा की कारकर्दगी को सराहा। स्कूल इंतज़ामिया ने कहा कि ऐसी सरगर्मी
سرگرمیاں طلباء کی حوصلہ افزائی اور ہمہ جہت تعلیمی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لاہور کانا کے علاقے میں بجلی چوری سے منع کرنے پر مسلح افراد نے گھر پر دھاوا بول دیا۔ کانا پولیس لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث 3 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق فریق اول کی جانب سے بجلی چوری سے منع کرنے پر فریق دوم نے مشتعل ہو کر گھر پر حملہ کیا، فائرنگ اور توڑ پھوڑ کی، خاتون کا بازو توڑ دیا جبکہ 90,000 روپے نقدی بھی لوٹ لی۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد علی کے مطابق گرفتار ملزمان میں برکت، قربان اور احسان شامل ہیں جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے پیش نظر کینٹونوین پولیس لاہور کی جانب سے ہنگامی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ ایس ایچ او برکی عمران نواز کی نگرانی میں فوجی فاؤنڈیشن اسکول برکی میں موک ایکسرسائز کی گئی جس میں مختلف سیکیورٹی اداروں نے حصہ لیا۔ مشقوں میں پولیس بم اسکواڈ، اسپیشل برانچ اور ریسکیو 1122 نے فرضی دہشت گردی کی صورتحال سے نمٹنے کے عملی مظاہرہ کیا۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کے مطابق ان مشقوں کا مقصد اداروں کی رسپانس صلاحیت کو بہتر بنانا اور اہم مقامات کی سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ اقبال ٹاؤن پولیس لاہور نے پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے ایک پتنگ فروش کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن سدرا خان کی زیر نگرانی ایس ایچ او ساندھا نے خفیہ اطلاع پر چاندنی چوک سے ملزم کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے گڈے، پتنگے ڈور کے 2 پنے اور 9 چرخیاں برآمد ہوئی جبکہ اس کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس پی سدرا خان نے کہا کہ پتنگ بازی کے خلاف آگاہی مہم اور بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاشا ریئل اسٹیٹ کی جانب سے آذربائیجان پاکستان انویسٹمنٹ کانفرنس کا شاندار انعقاد کیا گیا جس میں دونوں ممالک کے سرمایہ کاروں، کاروباری شخصیات اور ریئل اسٹیٹ کے ماہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری کے مواقع کو فروغ دینا اور 2 طرفہ تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنا تھا۔ اس موقع پر آذربائیجان میں پراپرٹی، سیاحت اور بزنس سیکٹر میں سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی جبکہ شرکاء کو قانونی طریقہ کار، منافع کے امکانات اور مستقبل کے منصوبوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ آذربائیجان اس وقت پاکستانی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش مارکیٹ بن چکا ہے جہاں کم لاگت اور بہترین ریٹرن کے مواقع دستیاب ہیں۔ تقریب کے دوران نیٹ ورکنگ سیشنز بھی منعقد کیے گئے جس میں سرمایہ کاروں نے براہ راست کمپنی نمائندگان سے ملاقات کی۔ اینکر پرسن عدیل احمد نے کانفرنس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ایونٹ دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون کو ایک نئی جہت دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول اوکاڑہ میں مارکہ حق کے سلسلے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں طلباء میں حب الوطنی اور قومی شعور اجاگر کیا گیا۔ تقریب میں طلباء نے تقاریر، ملی نغمے اور ٹیبلو پیش کر کے افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جبکہ اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سی او ایجوکیشن محمد یوسف کاہلو نے کہا کہ ایسی سرگرمیاں نوجوان نسل میں قومی یکجہتی اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اوکاڑہ میں دوہرے قتل کے مقدمے میں عدالت نے مرکزی ملزم افضال کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت جبکہ شریک ملزم ابو الحسن کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج شہزاد احمد نے فیصلہ سنایا جبکہ دونوں ملزمان پر مجموعی طور پر 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ استغاثہ کے مطابق ملزمان نے 2022 میں مقدمے کی پیروی کرنے پر ناصر اور محمد حسین کو قتل کیا تھا۔ ڈی پی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی نے کامیاب پیروی پر لیگل ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع میں گندم کی خریداری مہم کا شفاف اور کسان دوست نظام کے تحت آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع میں 50,600 میٹرک ٹن گندم خریداری کا ہدف مقرر کیا گیا جبکہ رجسٹریشن پنجاب ویٹ اپ اور پنجاب لینڈز ریکارڈ اتھارٹی سسٹم سے منسلک کر دی گئی۔ حکام کے مطابق ضلع بھر میں 9 خریداری مراکز قائم کیے گئے اور کسانوں کو بردانہ کی فراہمی کے ساتھ گندم کی قیمت 72 گھنٹوں میں بینک کے ذریعے ادا کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے ہدایت کی کہ تمام مراکز پر شفافیت، سہولیات اور بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ کسانوں کے حقوق کا مکمل تحفظ ہو سکے۔
برے والا پی بلاک میں گیس لیکیج کے دوران اچانک آگ بھڑکنے سے 2 معصوم بچیوں سمیت 5 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب سوئی گیس لیکیج روکنے کے دوران ماچس جلانے سے آگ بھڑک اٹھی۔ کمرے میں موجود افراد آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ برن یونٹ نہ ہونے کے باعث تمام زخمیوں کو مزید علاج کے لیے ساہیوال ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔ لیاقت پور میں اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ نے نہم جماعت کے سالانہ امتحانات کے سلسلے میں مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران سیکیورٹی، صفائی ستھرائی اور شفاف امتحانی ماحول کو یقینی بنانے کے اقدامات کا معائنہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ نے عملے کو نقل کی روک تھام اور میرٹ پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شفاف امتحانات کا انعقاد حکومت کی اولین ترجیح ہے، اس میں کسی غفلت کی گنجائش نہیں۔ لیاقت پور میں خواتین کی فنی تعلیم اور خود مختاری کے فروغ کے لیے گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ برائے خواتین لیاقت پور میں اہم اقدام جاری ہے۔ پرنسپل ارم اقبال نے بتایا کہ ادارہ طالبات کو جدید تقاضوں کے مطابق فنی تربیت فراہم کر رہا ہے اور انہیں مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق فارغ التحصیل طالبات کو بیوٹی سیلونز، بوتیکس، ٹیلرنگ، کمپیوٹر اور دیگر شعبوں میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ معاشی طور پر خود مختار بن سکیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے نہ صرف خواتین کو روزگار مل رہا ہے بلکہ مقامی معیشت کو بھی فروغ مل رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے ڈرگ ایڈوائزری ہب اور مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ کیا، جہاں منشیات کے خاتمے اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ فیلڈ ٹیمیں تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف سرگرم ہیں، جبکہ شہر میں 360 شیشہ کیفے بند اور 24 تعلیمی ادارے اسموک فری قرار دیے جا چکے ہیں۔ ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے تعلیمی اداروں کے اطراف میں منشیات کی فروخت پر مکمل پابندی اور زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنانا اور صحت مند لاہور کو یقینی بنانا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ منڈی عثمان والا میں مدرسے کے طالب علم پر تشدد کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس نے کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ واقعہ تھانہ منڈی عثمان والا کے علاقہ داؤ کے قلعہ میں پیش آیا، جہاں قاری پر 7 سالہ طالب علم کو تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام ہے۔ ڈی پی او قصور آفتاب احمد کے مطابق متاثرہ بچے کے جسم پر نیل کے نشانات پائے گئے، جبکہ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ڈی پی او قصور آفتاب احمد نے فوری کارروائی کی ہدایت دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی اور حکام نے واضح کیا کہ بچوں پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لسبیلا بلوچستان حکومت کی جانب سے تعلیمی ایمرجنسی کے اعلان کے باوجود ضلع لسبیلا کے کئی اسکول بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ تحصیل بیلا کی یونین کونسل شمالی ویلپیٹ کے کوٹ چرخا بوائز پرائمری اسکول کی عمارت حصہ خالی کا شکار ہے، جہاں چھت کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا ہے۔ اسکول میں پینے کے پانی، لیٹرین اور درسی کتب کی کمی کے باعث طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں نے محکمہ تعلیم اور ضلعی انتظامیہ سے فوری اصلاحی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔